السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج تھوڑا سا موازنہ کریں گے آج کے پروگرام میں، اور بڑا دلچسپ موازنہ ہے۔ موازنہ شروع ہوتا ہے 1996 سے، جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پر سر پیلس کی اونرشپ کا الزام اپوزیشن کی جانب سے لگایا گیا، اور اس کو کمپیئر کریں گے آج جو نواز شریف صاحب پر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ اس وقت نواز شریف صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن سے جو مطالبات وہ اس وقت کر رہے تھے، آج یہ آسمان نے رنگ بدلا ہے، وہی مطالبات نواز شریف صاحب سے کیے جا رہے ہیں۔ یہ اخبارات ہیں 9 جون سے 16 جون 1996 کے۔ پہلی خبر جو آپ کے سامنے رکھیں گے، بے نظیر بھٹو نے لندن میں عظیم الشان جاگیر خریدی، رقم کہاں سے آئی نواز شریف؟ یہ پہلا بنیادی سوال تھا جو میاں نواز شریف صاحب نے اس وقت بے نظیر بھٹو صاحبہ سے پوچھا، جو آج کی اپوزیشن میاں صاحب سے سوال پوچھ رہی ہے۔ کہا گیا اس وقت نواز شریف صاحب نے، اگر یہ خبر دوبارہ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ کرپشن ہمارے نظام میں رچ بس چکی ہے۔ احتسابی کمیشن بنانے کا بھی انہوں نے اس وقت مطالبہ کیا۔ آخر میں انہوں نے کہا میرے خاندان نے پاکستان کی خدمت کی، اربوں روپے کا ٹیکس دیا، وزیر اعظم اور ان کے شوہر بتائیں انہوں نے کتنا ٹیکس جمع کروایا ہے۔ اور آج میاں نواز شریف صاحب سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ وہ جو اربوں کا ٹیکس ہے وہ کہاں؟ اب وزیر اعظم کے جوابات جو آج کی حکومت جواب دے رہی ہے، اگلا جواب اس وقت محترمہ بھٹو صاحبہ کی جانب سے آیا کہ مکان خریدنے کا الزام لگانے والے کمینے ہیں، ثبوت وہ دیں۔ اور یہ کہا گیا کہ 97 مارچ سے پہلے میری حکومت ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ تھا اس وقت کا جواب، آج بھی کم و بیش جواب اسی نوعیت کا ہے۔ اب سر پیلس کے تناظر میں میاں نواز شریف صاحب کے مطالبات اس وقت کیا کیا تھے؟ انہوں نے کہا کہ بہل بے نظیر بھٹو سے لے کر غریبوں کا مقدر سنواریں گے۔ یہ بات کہی نواز شریف صاحب نے، اس کے نیچے کا بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ انہوں نے کہا جو کمیشن کا وہ مطالبہ کر رہے اس کا دائرہ وسیع کر کے اس کا آغاز مجھ سے کیا جائے۔ یہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب کا مطالبہ تھا کہ اس کا آغاز مجھ سے کیا جائے۔ آج جب ان سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس کا آغاز آپ سے کیا جائے گا، تو یہ حکومت پیچھے بھاگ رہی ہے۔ یہ میاں نواز شریف صاحب کے مطالبات ہیں 1996 میں جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے کیے گئے۔ دلچسپ ایک اور بڑی دلچسپ خبر جو اس وقت کا میاں نواز شریف صاحب کا بیان ہے، انہوں نے کہا وزیر اعظم ہم پر گرجنے برسنے کی بجائے برطانوی عدالت سے رجوع کریں۔ عدالت نہ گئیں، یہ دوسری لائن اگر پڑھیں، اگر محترمہ عدالت نہ گئیں تو اس کا واضح مطلب ہوگا وہ مجرم ہیں۔ اگر وہ عدالت نہ گئیں تو اس کا واضح مطلب ہوگا وہ مجرم ہے۔ بے نظیر یا آصف زرداری، بے نظیر یا زرداری اس کا آگے ہے، جو آج کے تناظر میں شاید سب سے فٹ بیٹھتی ہے بات۔ میاں نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں بے نظیر یا زرداری نے بل واسطہ یا بلا واسطہ اگر جائیداد خریدی تو وزیر اعظم کے استعفے سے کم پر بات نہیں ٹلے گی۔ اگر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انہوں نے یہ جائیداد خریدی تو وزیر اعظم کے استعفے سے کم بات نہیں ٹلے گی۔ اس کے نیچے انہوں نے کہا وزراء نے بھانت بھانت کی بولیاں بول کر وزیر اعظم کی پوزیشن مشکوک کر دی ہے۔ اور یہ ہم بار بار دکھا رہے ہیں کہ کس طرح متضاد بیانات حکومت کی جانب سے دیے جا رہے ہیں، ان کے خاندان کی طرف سے دیے جا رہے ہیں۔ آگے ایک خبر جب سنڈے ایکسپریس میں چھپی، اس پر وزیر اعظم نواز شریف صاحب، آج کے وزیر اعظم اس وقت کے اپوزیشن لیڈر کا بیان تھا کہ حکومتی کرپشن کے چرچے بیرونی دنیا تک پہنچ گئے، سنڈے ایکسپریس نے سچی خبر دی ہے۔ یہ بھی وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن نے کہا تھا۔ جو ان کا اس وقت کا مطالبہ تھا وہ بڑا دلچسپ مطالبہ تھا میاں نواز شریف صاحب کا۔ انہوں نے اس وقت یہ مطالبہ کیا کہ کرپٹ سیاستدانوں پر تا حیات پابندی ہونی چاہیے۔ کرپٹ سیاستدانوں پر، آئی ریپیٹ، کرپٹ سیاستدانوں پر تا حیات پابندی ہونی چاہیے۔ یہ بیان بھی نواز شریف نے دیا۔ اور آخر میں انہوں نے ایک ریفرینڈم کا بھی مطالبہ کر دیا کہ صدر ریفرینڈم کرائیں ورنہ عوام خود کرا لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پھر میں عوام کے پاس جاؤں گا ریفرینڈم کے لیے۔ وزیر اعظم کو غیر ملکی دوروں سے فرصت نہیں، یہ بات بھی انہوں نے اپنے اس بیان میں کہی تھی۔ یہ ہے دلچسپ وہ بیانات 1996 کے جو آج اسی طرح وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے سامنے کھڑے ہیں۔ کہاں سے آئی رقم؟ یہ پہلا سوال تھا نواز شریف صاحب کا
میں آپ کے مہمانوں کا آج کا تعارف کرا دوں. علی محمد خان صاحب ممبر قومی اسمبلی تحریک انصاف کے، بہت شکریہ آپ کا. ندیم افضل چاند صاحب پاکستان پیپلز پارٹی. کشمالہ طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ کشمالہ بی بی آپ کا بھی. اور سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں. بخاری صاحب آپ کا بھی شکریہ. چاند صاحب یہ خبر لگائیں جی اسکرین کے اوپر، میں چاند صاحب سے اس کا جواب بھی لے لیتا ہوں. یہ میاں صاحب کا مطالبہ تھا بے نظیر بھٹو صاحبہ سے، انہوں نے کہا کہاں سے آئی رقم، اس کا جواب دیں ہمیں. پہلا سوال انہوں نے یہ پوچھا تھا. آج یہی سوال اپوزیشن ان سے پوچھے. اپوزیشن کے سوالات میں آپ کو سناتا ہوں کہ اپوزیشن کیا پوچھ رہی ہے. کہ تیار ہیں جی اپوزیشن کے سوالات؟ چلائیں جی. سارے قوم کو زبانی یاد ہے. دوبارہ ذرا اس تناظر میں بھی حکومت یہ لوگ سن لینا جی، حکومت والے، کہ آج کی اپوزیشن کیا مطالبہ کر رہی ہے. نواز شریف صاحب. میاں صاحب آپ کم از کم قوم سے سچ تو بول دیں کہ آپ نے کب اپارٹمنٹس لی تھی. میں صرف 4 سوال پوچھتا ہوں. آپ نے یہ اپارٹمنٹس خریدی کب تھی؟ مے فیئر کی، اربوں روپے کی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ پیسہ باہر بھجوایا کیسے تھا؟ کیا اس پیسے پہ آپ نے ٹیکس دیا تھا؟ کیا یہ پیسہ ڈکلیئر کیا تھا؟ اور خود حسین نواز شریف کی جانب سے اعتراف جرم ہے. بھئی وہ ارب وہاں پیسے آئے کہاں سے، کس نے کمائے؟ جی ندیم افضل چاند صاحب، آج اپوزیشن بھی یہی سوال کری. بتائیں جناب پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ اب کیوں بھاگ رہے ہیں جو سوال خود پوچھ رہے تھے 1996 میں؟ دیکھیں محترمہ کا تو ایک بات کلیئر تھی، محترمہ نے کہہ دیا وہ سازشیں ہوئی. تاریخ نے ثابت کیا کہ وہ سازشیں تھیں اور میاں صاحب اس وقت سازشوں کے اہل کار بنے ہوئے تھے. یہ بے شک آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. آج جو مطالبہ کیا جا رہا ہے، میں پہلے دن سے کلیئر مطالبات ہیں اور میرے خیال اب تو ٹاک آف دی اسٹریٹ بن چکے ہیں کہ پیسہ کہاں سے آیا، کیسے گیا. منی ٹریل بتا دیں. اب ساروں کو سمجھ آ رہی ہے ٹریل، جو ان پڑھ آدمی اس کو بھی پتا ہے کہ ٹریل کیا ہوتی ہے. اتنا اس میڈیا کے دور میں آج، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب شاید یہ گورنمنٹ کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ بتانا پڑے گا. اس طرح کام نہیں چلے گا. اب تو میرے خیال ہے وہ سسٹم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. میں تو نون لیگ کو اس وقت بھی کہتے تھے سسٹم گیا، اب بھی کہتے ہیں سسٹم گیا جائے گا. میں نون لیگ کو کہوں گا کہ نون لیگ سسٹم کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور نون لیگ سسٹم سے بدلہ لینا چاہتی ہے. کیونکہ نون لیگ کو پتہ ہے کہ 2 دفعہ لگاتار ان کو پنجاب میں حکومت مل چکی ہے، تیسری دفعہ وزارت عظمیٰ مل چکی ہے. اب آگے تو ان کی باری ہے کوئی نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی بساط ایک دفعہ لپیٹی جائے، کو بہانہ بنا کے ہم شہید بنے، اس کے بعد پھر 2 4 5 سال بعد لگیں گے. کیونکہ اشرافیہ کا احتساب تو یہاں ہونا کوئی نہیں اس ملک میں، سیدھی سی بات ہے. ٹھیک، اشرافیہ کسی کا احتساب نہیں ہوگا. اشرافیہ کا احتساب نہیں ہوگا. کشمالہ طارق صاحب، ان کا ایک اور مطالبہ بے نظیر بھٹو سے، اور ان کا ایک دعویٰ تھا اس وقت، اسکرین پہ اگر دکھا سکے دوبارہ. بے نظیر سے واپس لے کر محل، غریبوں کا مقدر سنواریں گے نواز شریف صاحب. یہ اس وقت انہوں نے 1996 میں سر پیلس پر ہی مطالبہ کیا. اور انہوں نے کمیشن کا مطالبہ کیا. نیچے کی جو لائن وہ کہتے ہیں کمیشن کا دائرہ کار وسیع کر کے اس کا آغاز مجھ سے کیا جائے. آج یہ بھاگ کیوں رہے ہیں اپنے احتساب سے، جو اس وقت کا مطالبہ تھا 1996 میں، آج ویلڈ نہیں ہے؟ اب اس وقت ٹائم لمیٹیشن بھی ہوتی ہے ویلیڈیٹی کی، 3 سال کے بعد ایکسپائر ہو جاتا ہے. That's the only explanation کہ ویلڈ نہیں رہا اب یہ. نہیں دیکھیں، بات یہی ہے کہ میں تھوڑی دیر پہلے بھی ایک ٹاک شو دیکھ رہی تھی اور سن رہی تھی. اس کے اوپر بھی سارے یہی کہہ رہے تھے کہ بیسیکلی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی احتساب اس ملک میں نہیں چاہتی. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی، میڈ بی پی پی پی، پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، ہر کسی کی کلازٹ میں اسکیلیٹنز ہیں. تو بات یہ آ جاتی ہے کہ ایک سنگل آؤٹ آپ کریں پارٹی، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کیوں، دوسرا کیوں نہیں. لیکن یہ تو اب دیکھیں 1996 سے 2016 20 سال گزرے ہیں، یہی مطالبات جو وہ خود کیا کرتے تھے. آپ اپنا جواب خود ہی بتا رہے ہیں کہ اگر 20 سال میں کچھ نہیں ہوا تو اگلے 20 سال میں بھی کچھ نہیں ہوگا. کچھ نہیں ہوگا اس ملک میں. بخاری صاحب، اس سے پہلے کہ میں علی محمد خان صاحب کی طرف جاؤں، اگلے بیان میں I just want you to respond to this. یہ اگلا بیان بڑا انٹرسٹنگ ہے جو انہوں نے دیا. بیٹا ہوم ورک کر کے آئے میں. نہیں وہ کرنا پڑتا ہے جی. اب کیا کریں، یہ کام نہ کریں تو اور کیا کریں گے. وزیر اعظم ہم پر گرجنے برسنے کی بجائے، اگر فل اسکرین پہ دوبارہ دکھا سکیں گے، برطانوی عدالت سے رجوع کریں. اگر عدالت نہ گئی تو اس کا واضح مطلب ہوگا وہ مجرم ہے. یہ میاں نواز شریف صاحب کا خیال ہے. انہوں نے کہا بے نظیر یا زرداری نے بل واسطہ یا بلا واسطہ جائیداد خریدی ہے تو وزیر اعظم کے استعفے سے کم پر بات نہیں ٹلے گی. بخاری صاحب، یہ خود وزیر اعظم، آج کے وزیر اعظم، اس وقت کے اپوزیشن لیڈر کا خیال تھا کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، براہ راست یا بل واسطہ طور پر اگر بے نظیر بھٹو صاحبہ اس میں شامل ہیں تو استعفیٰ.
کاشف پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سی ایم ایل اے ایک ٹرم ہوتی تھی جس کو ویسے تو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کہتے تھے، لیکن اس کا دوسرا مطلب لیا جاتا تھا کینسل بائی لاسٹ اناؤنسمنٹ. تو کسی کو اس ملک میں یہ یاد نہیں رہتا ہے کہ انہوں نے ایک خاص معروضہ حالات میں کیا کہا تھا اور اب وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس طرح کی جو بٹریل ہے اپنے ہی کیے ہوئے وعدوں پر، اپنے ہی کیے ہوئے مطالبوں پر، یہ بھی ہمارے ملک میں کوئی نیا رواج نہیں ہے، پہلی دفعہ نہیں پڑ رہا ہے. جو اصل مسئلہ ہے وہ میں جتنی دفعہ بھی آپ کے پروگرام میں بات کرتا ہوں کاشف اس کے مطلب کچھ اور نکال لیے جاتے ہیں، کہنا میں کچھ اور چاہتا ہوں. میں نے آپ کے پروگرام میں کہا، میں ریکارڈ پر ہوں، کہ پولیٹیشین کا احتساب پولیٹیشینز نہیں کر سکتے، نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا. لوگوں نے اس کا مطلب نکال دیا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فوجی آگے کریں گے. یہ بالکل غلط انٹرپریٹیشن تھی. اصل میں جو کشمالہ طارق نے بات کہی ہے کہ اشرافیہ نے نہ پہلے کسی کا حساب کیا ہے، بہلا چاند صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں، آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں اگلے 20 سال ہونا ہے. اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ ایسا ہے کیوں، ذرا اس کے اوپر تھوڑا سا غور کر لیں نا. ابھی یہ بات ہوئی کہ جی منی کی ٹریل کا پتہ چلنا چاہیے، بالکل پتہ چلنا چاہیے. پرائم منسٹر کا سب سے پہلے پتہ چلنا چاہیے اس لیے کہ وہ سیٹ آف پاور میں بیٹھے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی منی ٹریلز ہیں. اب اس کا بھی پیچھا تھوڑا سا کرنا پڑے گا نا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک آدمی کے پاس تو اس کی فیکٹریاں ہیں، اس کا وہ مال یہاں سے لے گیا بچا کے، حکومت ملک کو بیوقوف بنا کے، اور ٹیکس نہیں دیا اور جا کے باہر انویسٹ کر کے بڑے بڑے فلیٹ خرید لیے. بھیا ذرا ان کے بارے میں بھی تو بتائیں جن کے پاس سورس بھی کوئی نہیں تھا، اس کے باوجود بلینز آف روپیز جو ہیں وہ بینکوں میں چلے گئے، فورنز میں کہیں محل خریدے گئے، کہیں کچھ ہوئے. اس کی ٹریل کا پتہ کون چلائے گا؟ اسی طریقے سے جو آف شور کمپنیوں کی بات کر رہے ہیں، بغلوں میں لے کے آف شور کمپنیوں والے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا احتساب کون کرے گا؟ مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ ایک ہی قسم کے ایشو کے اوپر چار مختلف رائے ہماری کیوں ہیں؟ یہ پہلے تو ان سب کا جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان سے بھی تو پوچھ لینا بھائی صاحب. ہم تو اس کو انٹرپریٹ کریں گے جو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر، ذرا یہ سوال تو ان سے پوچھ لیں. لیکن بخاری صاحب ہم مسئلہ یہ کہ یہ بھی تو کرتے ہیں نا جی کہ جب میاں صاحب پہ سوال آتا ہے ہم کہتے ہیں زرداری صاحب کے سرے پیلس بھی ہے، ان کے بینک اکاؤنٹ سوئٹزرلینڈ کے بھی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہی میاں صاحب اور یہی شہباز شریف صاحب اپنے 5 سالہ دورے اپوزیشن میں، چاہے وہ پنجاب حکومت ہو یا دورے اپوزیشن ہو، انہیں کہا ہم لے کر آئیں گے، زرداری تمہیں کھانے نہیں دیں گے. اگر کہہ دو میں سنا دیتا ہوں آپ کو سارے بیانات. یاد ہے نا سارے؟ کاشف ایک منٹ جی بخاری صاحب مجھے ایک منٹ مجھے دے. پھر آپ کو حکومت ملتی ہے ان بیانات کے نام پر، یا آپ کا یہ ایجنڈا ہی ہوتا ہے نا جو آپ تقاریر میں کہتے ہیں، اور یہاں پر آپ آگے کہتے ہیں میں نے معافی مانگ لی. کاشف یہ شہباز صاحب نے کہا کر لینے دیں. جی میں عرض کروں، اصل میں بات یہ ہے کہ اگر اپوزیشن ایک دانشمندی کا ثبوت دیتی اور یہ کہتی کہ بھائی صاحب ٹھیک ہے ہمارے اندر بھی جو کیڑے ہیں ان کو پکڑیں، آپ اپنے سے ابتدا کروا دیں اس کی. یہی کہہ رہی ہے اپوزیشن نے ایگزیکٹلی کال اعتزاز احسن اور شاہ محمود قریشی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر جی گزارش سن لیتے ہیں اپوزیشن دونوں بیٹھی ہے، ٹاک شوز میں بیٹھ کے یہی کہتے ہیں، اندر کمیٹی میں یہ بات نہیں ہو رہی. سر اگر کمیٹی یہ کہے کہ شروعات وزیر اعظم پاکستان سے، لیکن ہم کسی چور کو، کسی فورن منی لانڈرنگ کو، کسی کک بیکس کو، کسی انفیئر مینز کو، کسی سے قرضہ معاف کرانے والے کو، کسی کو نہیں چھوڑیں گے. نہیں چھوڑیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد میاں صاحب کے پاس کوئی مورل پوزیشن نہیں رہتی ہے. نکال لی نا انہوں نے کہا وزیر اعظم کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج مجھے واقعی ثابت ہو گیا کہ ایز یو سو شیل یو ریپ میرے بڑی. what goes around must come around. دیکھیں پہلی بات یہ ہے، پہلے ہم فیصلہ کر لیں ہم نے کس پاکستان میں رہنا ہے، کرپٹ پاکستان میں رہنا ہے یا کسی آنیسٹ پاکستان میں رہنا ہے. تو مجھے یہ بتائیں چور کا ساتھی کون ہوتا ہے؟ چور کا ساتھی چور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہمیں موت دے دے جس دن ہم کسی چور کی ڈیفنس کریں. اللہ ہمیں یہ اخلاقی جرت دے کہ جب ہمارے لیڈر پہ کرپشن کے الزامات لگیں تو اس سے پہلے کہ زمانہ یا عدالت اس کا انصاف کرے، ہم اس کا احتساب خود کریں اور اس سے پوچھیں کہ آپ یہ الزام ہے، یہ الزام کی وضاحت کریں. اگر وہ صحیح ہے تو پھر جان کی بازی لگا کے اپنے لیڈر کی ڈیفنس کریں، اور اگر نہیں تو بھائی میری قبر میں نہ کاشف نے سونا ہے نہ عمران خان نے. یہ 2000 دیکھیں میری بات سنیں. مزے کی بات یہ ہے لندن میں جاگیریں خریدے گئیں. میاں صاحب 96 میں کہہ رہے ہیں بی بی سے
آج ہم کہہ رہے ہیں مے فیئر کا بتائیں 16-16 17-17 کا کیا ہوا, یہ کدھر سے خریدی گئی, کس طرح خریدی گئی. بچے تو آپ کہہ رہے ہیں 2006-7 میں بزنس شروع کیا, وہ تو 93-94 میں وہ آن ریکارڈ ہے, وہ تو اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. اچھا اس کے بعد مزیدار بات, میاں صاحب کہتے ہیں عدالت میں جا کے ثابت کریں اور کیس کریں ان پہ اگر آپ پہ بی شہید پہ الزامات غلط ہیں. آج ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ پہ یہ الزامات ہم نے تو نہیں لگائے, پاکستان میں کسی کاشف عباسی نے بیٹھ کے تو کوئی رپورٹ نہیں بنائی, نہ پاناما ہے, جا کے اس کو سو کریں نا. اگر بڑا اعلان کیا ہوا انہوں نے سو کرنے کا, ICIJ کو سو کرنا ہے, کریں گے انتظار میں بیٹھے آپ کب کریں گے, جب بات سمبور چل جائے گی اور جب قیامت کا نقارہ بچ جائے گا. لیکن ان سارے بیانات کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست 96 سے لے کر 2016 تک بدلی نہیں, بیانات نہیں بدلے, صرف چہروں کی پوزیشن بدل گئی. یہ ریزگنیشن ایسی ڈیمانڈ ہے جو میاں صاحب نے اس زمانے میں بھی کی, لیکن یہ ڈیمانڈ میاں صاحب نے چھوڑی نہیں. 3 سال پہلے 4 سال پہلے میاں صاحب نے یہی ڈیمانڈ گیلانی سے بھی کی تھی, گیلانی صاحب سے, کہ آپ استعفیٰ دے دیں, جب آپ ثابت ہو جائیں کہ ٹھیک ہے تو پھر آپ واپس آ جائیے گا. ایک بات دیکھیں, آج بخاری صاحب نے کہا کہ ہم سے پوچھیں, ہم نہیں, میری جماعت کے لیڈر نے یہ بات کی ہے, میں نہیں کہہ رہا. عمران خان نے کہا ہے کہ TORs پہ میرا بھی کر لو, اس کا بھی کر لو, سب کا کر لو. وہ تو میاں صاحب بھی اس ٹائم کہتے تھے. لیکن ان کی پارٹی میں اور بھی تو کب لوگ ہیں تیار نا ہوں گے؟ پینما والے. دیکھیں مجھے ایک بات علی بتائیں, ترین اور علیم خان بھی مجھے ہے. ایک بات بتائیں. ہماری پہلے پچھلے پروگرام میں بھی بحث یہ تھی کہ پارٹی کو کرنا چاہیے لوگوں کو صاف. کاشف مجھے ایک بات یہ آپ پھر اس کو اٹھا کے مجھے ایک بات سامنے بتائیں, پھینک مجھے ایک دیتے بات بتائیں. میں تحریک انصاف سے ہوں, میرے لیے سب سے مقدم کون ہوگا تحریک میں؟ عمران خان چیئرمین ہوگا, عمران خان ہوگا. اگر میں خود کہوں, کل میں نے حامد میر کے پروگرام میں ایک بات کی, آج کے پروگرام میں آپ کی بھی کہتا چلوں, نون والے بڑا میاں صاحب کو جو ہے نا چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. میاں صاحب نے وہ بات بھی کی 96 میں کہ ان کے وزراء جو ہیں وہ پتہ باندھ کی بولیاں بول رہے ہیں. تو آج یہ جو میرے محترم جناب جو ریلوے کے منسٹر صاحب ہیں, جو ڈیفنس کے منسٹر صاحب ہیں, جو وزارتوں کے تمادار ہیں, وہ لوگ بھی جو کبھی مشرف صاحب کے ساتھ تھے جب ان کی حکومت الٹی گئی, تو وہ بھی جو باندھ کی بولیاں بول رہے ہیں. وہ عمران خان صاحب جو ہیں, جو نے بات کی تھی نا, میاں صاحب کہ یہ مشاہیر شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں. میاں صاحب نے خود کہا تھا کہ میرا خاندان حاضر ہے, لیکن ان کو بچا رہے ہیں. میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو میاں صاحب سے پہلے ان کا احتساب کریں. اب میاں صاحب میدان میں آئیں, اب میاں صاحب میدان سر, میں یہ کیریکٹرز بدل جاتے ہیں, طریقہ کار نہیں بدلتا. کریکٹر دیکھیں, اس کے بعد 11 سال آصف علی زرداری جیل میں رہے. That's not fair. That's not a fair اچھا answer. بات تو سن لیں نا میری. نہ سزا ہوئی نہ ٹرائل ہوا. تو کیوں نہیں صحیح ٹرائل طریقہ. کیا؟ وہ نہیں کیا نا, کیوں نہیں کیا؟ اسی وجہ سے نہیں کیا جس وجہ سے میاں صاحب کا اگر ٹرائل کرتے بھی تو 11 سال سے زیادہ سزا تو نہیں ہونی تھی, اگر جرم ثابت بھی لیکن ہوتا. ثابت تو کرے نا کون کس نے جرم کیا ہے نا. In the larger interest of the اس country. کے بعد فوجی حکومتیں بھی آئی, سیولین گورنمنٹس بھی آئیں. کدھر گیا وہ سرے مال؟ کس کی ملکیت تھا؟ کدھر گیا؟ آپ کی ملکیت ہے. کدھر ہے؟ آپ نہیں ہے تھا. اور سر, میری بے نظیر بھٹو صاحبہ سے جب اللہ جنت نصیب کرے بحث ہوئی لندن میں, انہوں نے کہا ہماری انڈائریکٹ اونرشپ ہے. میری بات سنیں, سزا وہ ٹیکنا کیس بھی چلا, سارے چلے, کہاں گئی؟ آج تک بھی عدالتوں میں چل رہے ہیں. کیوں استثنا کے پیچھے چھپ رہے تھے؟ چاند صاحب دیکھیں, یہ غلط آرگومنٹ کے پیچھے ختم ہو گیا نا, استثناء تو ختم ہو گیا. ٹائم آؤٹ فریم بھی ختم, ٹائم آؤٹ بھی ختم ہو گیا نا. ختم ہو گیا, اس میں ہمارا پرائم منسٹر بھی گیا. پیپل پارٹی کی اکاؤنٹیبلٹی تو ہو گئی نا, اس کا پرائم منسٹر کو آپ نے ڈسکوالیفائی کر دیا. آپ کو وکٹمائز ضرور کیا گیا ہے. سر, آپ کو وکٹمائز ضرور کیا گیا ہے, لیکن آپ کا احتساب نہیں ہوا. اچھا دوسری طرف آ جائیں, دونوں میں فرق ہے. پنجاب کے رانا مشہود کی ویڈیو چلی, نہیں ہوا, کسی میں جرت ہوئی اس کو پوچھنے کی بھی. سارے ایتھے پروگرام کر تھک گئے, کیا کریے. چلو آپ کے پروگرام کا اعتراض نہیں ہے, دیکھیں فرق یہ ہے پیپلز پارٹی میں اور دوسری جماعتوں وہ اپنی کمیٹی بنا کے اس کو صاف کر دیں. دیکھیں جب یہ احتساب پھر بھی ہوا ہے, اگر آپ کی نظر میں تھوڑا ہوا ہے, آپ کی نظر میں ناکام ہوا ہے, آپ کی نظر میں نہیں ہوا, پیپلز پارٹی کا ہی ہوا اور کسی کا نہیں ہوا. یہ اس بات پہ بے شک میں اوپن چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں. کوئی مجھے اور کوئی جیل میں پڑا رہا ہے, کسی اور کا آپ نے احتساب کیا ہے تو مجھے بتا دیں. دیکھیں, احتساب نہیں ہوا, پھر کہوں گا وکٹمائز ضرور کیا گیا, نشانہ بنایا گیا, لیکن اس کا مقصد احتساب نہیں تھا. قوم کو وکٹمائز پیپل پارٹی ہوئی ہے, لیکن اس کا مقصد احتساب نہیں تھا. احتساب وہ ہوتا ہے جس میں یہ فیصلہ ہو کہ آپ سزاوار ہیں یا آپ بے گناہ ہیں, یہ احتساب ہوتا ہے. وہ پوزیشن پاکستان میں آپ کے ساتھ کبھی نہیں ہے. وہ ادارے بھی کرپٹ تھے جنہوں نے نہیں کرتے نا جی. آپ کس ایک سیاستدان کا مجھے بتائیں جس کا احتساب ہوا پاکستان؟ سیاستدان کے علاوہ بھی کسی کا نہیں ہوا, کسی جنرل کا نہیں ہوا, کسی جج کا نہیں ہوا, کسی جرنلسٹ کا نہیں ہوا, نہیں ہوا اس ملک میں. نعرے ہوئے ہیں, یہ نعرے ہیں. کرپٹ سیاستدان کو تا یاد کیا کہتے ہیں, میاں صاحب نے کچھ کہا تھا اس کے اندر, میں دوبارہ ڈھونڈ لوں کیا کہا, کہ تا حیات پابندی لگائیں جی کرپٹ سیاستدانوں کے اوپر, یہ نعرے لگتے ہیں. میاں صاحب پہل اپنے سے کر لیں. 1996 کا نعرہ, انہوں نے ریفرینڈم کرانے کی بھی بات کی تھی. اوپر ایک
وہ سروے کرا دیا انہوں نے. وہ جو سروے, میں اس سروے پہ آتا ہوں اس پہ, کہ اس طرح کے سروے کرا کے آپ عوامی ریفرینڈم کروا رہے ہیں. وزراء نے یہ میاں صاحب نے کہا تھا, اگر بتایا ہوتا پھر ہم 90s کی ساری تیاری کر آتے ہیں, ہم بھی ریسرچ کر کے پڑھ پڑھ کے آتے ہیں کہ کیا کہا تھا کیا نہیں کہا. میں تو آپ کو بیان دے رہا ہوں, آپ کہیں کہ غلط ہے. مذاق کر, غلط ہے, کہتے ہو غلط بیان. نو آئی ایم ریئلی پلیز کہ آپ نے اتنی تیاری کی ہوئی ہے آج. آخر میں اینکر زیادہ تیاری نہیں کرتے. چلیں دیکھیں, مسئلہ یہ کہ سارے کرتے ہیں جی, وہ اتنے سارے ہیں کہ جب وہ ڈیوائیڈ ہوتی ہے تیاری ساری تو تھوڑی تھوڑی نظر آتی ہے. بریک پہ جانے سے پہلے وزیر اس ٹائم میاں صاحب نے کہا تھا وزراء نے بھانت بھانت کی بولیاں بول کر وزیر اعظم کی پوزیشن مشکوک کر دی ہے. بیانات جو وزیر اعظم صاحب کے فیملی کی طرف سے آئے یا وزراء کی طرف سے آئے, اس نے کتنا مشکوک کیا میاں صاحب آپ کی اس پوزیشن کو جس پہ آپ آج کھڑے ہیں؟ ذرا یہ بھی دیکھ لیجیے. الحمدللہ وہ جو 3 پراپرٹیز جو ہے نا میں نے لی, وہ جو ہے نا آج جو ہے نا الحمدللہ آج بھی جو ہے نا ہیں وہ پراپرٹیز جو ہے نا ہمارے پاس. اور یہ بات ہے 2006 کی, جب جو ہے نا اپنا ہم لوگوں نے جو ہے وہ میں نے بلکہ خریدی جس وقت. It's on a rent. I'm renting on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. 20 سال ہو گئے ہیں ان فلیٹس کو خریدے, ابھی تک مکمل قرضہ واپس نہیں کیا جا سکا. 20 سال ہو گئے ہیں تقریباً, یا 18, میں 1-2 سال آگے پیچھے ہو سکتا ہوں, ابھی تک قرضہ واپس ہو رہا ہے. سو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے, ریکارڈ پہ ہے. یہ جس پراپرٹی کی یا جس چیز کی یہ بات کر رہے ہیں, میں 1996 میں میاں صاحب کے ان جو 2 فلیٹس ہیں ان میں گیا بھی. پارک لین والے جی پارک لین والے, میں ان میں گیا بھی. ان میں وہ رہتے ہیں 2 بھائی, ٹھیک, بلکہ 3 بھائی ہیں. جب بھی جاتے ہیں وہ وہیں رہتے ہیں, ان کے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میری 5 پراپرٹیز ہیں یا 6 پراپرٹیز ہیں سینٹرل لندن میں. میری سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے, میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں, اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں. میری کوئی پراپرٹیز نہیں ہے, اور میں اپنے بھائی کی پراپرٹی میں ٹرسٹی ہوں جس کی ٹرسٹ ڈیڈ میرے پاس ہے. میری پاکستان سے باہر کوئی پراپرٹی نہیں. میرے بھائی کی کمپنی ہے جی, میرے بھائی کی ساری وہ پراپرٹیز بھی ہیں, میں اس میں بالکل ایک ٹرسٹی ہوں, میرا اس سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے. متضاد بیانات جس کا ذکر اس وقت میاں نواز شریف صاحب نے کیا, آج بھی حالات زیادہ بدلے نہیں ہیں. بریک لیتے ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہونا یہی ہونا. اس وقت بھی بیان بازی تھی, آج بھی بیان بازی ہے. اس وقت بھی خطرہ تھا سسٹم ڈیریل ہو جائے گا, آج بھی سسٹم کی دعائیاں دے رہے ہیں. ان the larger interest of the country as Kashmara Bibi put said. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس پہ بات کریں. ویلکم بیک ناظرین. میاں صاحب کے بیانات 1996 کے, حالات 2016 کے. ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم نام بدل دیں تو حالات وہی ہیں. وہی بیانات جو اس وقت کے لیڈر آف دی اپوزیشن کے طور پہ نواز شریف صاحب دے رہے تھے, آج عمران خان یا اعتزاز احسن دے رہے ہیں. اور اس وقت جو ٹارگٹ تھی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ, آج ان کا نام اگر ہٹا دیا جائے, صرف وزیر اعظم کے نام کو پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بات ساری آج کے وزیر اعظم کے بارے میں ہو رہی ہے, جن کے لنڈن کے اپارٹمنٹس کی وجہ سے اس وقت اور پیناما لیکس کی وجہ سے بڑا شور اس وقت پاکستان میں. لیکن سیاست ہماری یہی ہے جی, ہم سے کوئی اور سوال نہ پوچھیں. دیکھیں ہماری سیاست یہ 20 سال پہلے ہم نے کچھ اور کہنا ہے, اور 20 سال بعد جب ہماری پوزیشن ہم اس پوزیشن میں آئیں گے ہم نے کچھ اور کہنا ہے. پھر دس از واٹ پاکستانی پالیٹکس از آل اباؤٹ, رائٹ؟ نہیں, پوری دنیا کی پالیٹکس نہ کریں. لیکن کاشف میری بات سنیں کہ شکر آپ نے چاند کی پالیٹکس کو اس طرح کا نہیں کہا. ایک محاورہ ہے کہ لیڈ بائی ایگزامپل, ٹھیک ہے, نہیں سنے تو صحیح نا. اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب اس چیز کے اوپر نہیں آتے, تو یہ پیپلز پارٹی کے پاس اپنا صوبہ ہے, پی ٹی آئی کے پاس اپنا صوبہ ہے, یہ اپنے صوبوں میں احتساب شروع کر دیں. ان کی پارٹی والوں کے اوپر جن پہ نام آ رہے ہیں, یہ کم از کم ان کا احتساب شروع کر دیں. یہ کہیں دیکھیں جی ہم تو اپنی پارٹیوں کو احتساب کریں, اب آپ کی بھی باری آئی, آپ بھی کرائیں. تو کچھ تو کریں نا. جس کو یہ اختیار دیا گیا احتساب کرنے کا, یہ ملک چلانے کا, اس کا احتساب نہیں ہونا چاہیے, باقی سب احتساب کر لیں کہ یہ ان کو ایگزامپل سے پریشرائز کر لیں. چاند صاحب یہ کہیں کہ اپنی پارٹی پورے, آپ مجھے بتائیں سندھ میں کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا, کے پی میں کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا. تو یہ لیڈ بائی ایگزامپل اس طرح کریں. اب دیکھیں پٹواری کی کرپشن کو آپ پیناما سے کمپیئر نہ کریں نا پلیز.
اب پٹواری اور تھندار یہ آپ کس کو پٹواری کی کرپشن یہ صوبوں میں پٹواری اور تھنداروں کی یار کرپشن خدا کے لیے ان کی پارٹی میں ایک بندے کے پاس 36 پینما میں کمپنیز ہیں، ایک بندے کے پاس، اچھا میری بات ایک فیملی کے پاس، کیا باتیں کریں ان کی؟ تو کس نے روکا ہے؟ نیب فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے، 36 ان کی، ان کی 5-5 7-7 کاشف میری یہ اس وقت ویسے تو کہتی ہے میں کسی پارٹی میں نہیں ہوں، لیکن نون لیگ کی نمائندہ بن کے نہیں، میں کہہ رہی ہوں کہ لیڈ بائی ایگزامپل کر لیں۔ اگر وہ چلیں ان سے بیان پہلے دلوائے نظر آ کے نواز شریف صاحب کو اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنا چاہیے، اور سب سے پہلے ان سے احتساب شروع ہونا چاہیے۔ میری بات سنیں، یہ احتساب کا کبھی مطالبہ نہیں کریں گے۔ میں تو کہہ رہی ہوں 20 سال سے نہیں ہوا تو آگے بھی کسی کا نہیں ہوگا، میں تو یہ کہہ رہی ہوں۔ نہیں، میں کہتا ہوں پیپلز پارٹی کا ہوا ہے، ان کا نہیں ہوا، نہ ہوگا۔ پیپلز پارٹی کا کیا ہوا ہے، کیا نکلے آج تک؟ دیکھیں یہ آپ رہی ہیں نا مشرف گورنمنٹ میں، آپ ان سے پوچھیں۔ میں کاشف سے پوچھوں کہ کیا نکلے کسی پارٹی کا آج تک کچھ نکلے؟ نکالنا نہیں چاہتا۔ دیکھیں یہی بات کہہ رہی ہوں، نئی پارٹیز بنائی گئی ہیں، نئی پارٹیز بنائی گئی ہیں، پیٹریٹ بنا گئے، کبھی کوئی پارٹی بنانی احتساب کے نام پہ۔ احتساب اب ایک ہوا چلی ہے نا کہ احتساب، اور یہ کہا گیا ہے میاں صاحب کو اوپن، میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب اپنے سے بسم اللہ کریں، باقیوں کا احتساب شروع کریں۔ اب اس سے جائز مطالبہ کوئی ہو سکتا ہے، خواہ قرضے معاف کروانے والے ہیں، خواہ سر مال سے آپ شروع کرنا چاہتے ہیں، خواہ جہاں سے بھی میاں صاحب آپ شروع کرنا چاہتے ہیں، آپ کریں، بسم اللہ پڑھیں، لیکن شروع اپنے آپ سے کریں۔ شروع اپنے آپ سے کریں، کیونکہ پہلے نام آپ کا آیا ہے، اور زیادتی والی بات ہے نا کہ پرائم منسٹر یہ کہہ رہا ہے اچھا اس طرح کرتا ہے، پہلے پٹواریوں کو پکڑتے ہیں، پھر تحصیلداروں کو پکڑتے ہیں، پھر اے سی کو پکڑیں گے، پھر ڈی سی کو پکڑیں گے، پھر یہ بیوروکریسی ہوگی، پھر اس کے بعد جو 1985 کا سیاستدان ہے، اس طرح تو نہیں ہوگا۔ دیکھیں کاشف، نون لیگ کے وزراء کو چاہیے تھا کہ کہتے ٹھیک ہے جی آئیں بسم اللہ پڑھیں، ہمارے وزیراعظم سے احتساب شروع کریں، آپ کے 2 نام ٹاپ کے دیں، یہ سارے ہم اکٹھے کرتے ہیں، یہ ہم سارے اکٹھے کرتے ہیں، کلب کر لیتے ہیں، یہ دیٹس اے گڈ آپشن۔ جہانگیر ترین، علیم خان، عمران خان، 3 ادھر سے آ گئے، آپ کے جو 2-3 رحمان ملک، بینظیر بھٹو صاحبہ کا بھی نام ہے، زرداری صاحب، ان تینوں کا نام کر لیں، باقی سیاسی جماعتیں 2-3 نام دیں اور الحمدللہ شروع کریں اس کو، گڈ آپشن، رائٹ؟ آپ ایک کالج میں جاتے ہیں پڑھنے، کالج کے پرنسپل کی ڈگری جعلی ہے، وہ جواب میں بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو کلیریفائی کرے، وہ کہتا ہے میرا یہ ٹیچر بھی جعلی ہے، میرا وہ ٹیچر بھی جعلی ہے۔ کم آن، یو آر دا چیف ایگزیکٹو آف دس کنٹری۔ آپ کو ہمارا آپشن پسند نہیں آیا ویسے؟ یو آر دا چیف ایگزیکٹو آف دس کنٹری، آپ بائی ایگزامپل لیڈ کرو، آپ بائی ایگزامپل لیڈ کرو، ادروائز اگر میاں نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ احتساب سے بالا تر ہیں، یا ان کے ساتھی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا احتساب ان سے نہیں ہونا چاہیے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قانون سے باوراں ہیں، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قانون یا عدالت یا آئین ان کے گھر کی باندھی ہے، پھر FBR کو تالا لگائیں، پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کو خدا نخواستہ بند کریں، پھر آئین کی کتاب کو بالکل سب کچھ بند کر کے چلے جائیں۔ دیکھیں یہاں پہ روڈ پہ معمولی سا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، یا گاؤں میں ایک چھوٹا سا زمیندار جب وہ اپنے ٹریکٹر جو اس نے زمین گروی رکھ کے لیا ہوتا ہے، وہ آپ کے زرعی بینک سے قرضہ 2 قرضے نہ دے، اس کے گھر اس کا نوٹس آ جاتا ہے، ابھی پکڑ دکڑ شروع ہو رہی ہے، زرعی آمدن ٹیکس لگایا 6-7 ایکڑ والوں پہ، سب سے اور زیادہ پولیس پکڑ کے ان کو چھوٹے کاشتکاروں کو جیلوں میں ڈال رہی ہے۔ غریب آدمی کے اوپر تو قانون بہت تگڑا ہے نا سر پاکستان میں۔ دیکھیں وہ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا تھا نا کہ میرے لیے سب سے طاقتور، سب سے کمزور، سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ آج آپ کا آئین جو ہے نا اور آپ کا قانون، جتنا جس آدمی کا معاشرتی قد اٹھ رہا ہے پیسے کی وجہ سے، اتنا ہی آئین کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور جتنا کوئی کمزور ہے، کوئی ویسپا پہ ہے، کوئی موٹر سائیکل پہ، کوئی مہران پہ، اس کے لیے قانون بڑا تگڑا ہے۔ دیکھیں مجھے اس سے زیادہ فکر کہ میاں صاحب کا احتساب ہو یا میرا ہو یا ان کا ہو، کسی کا ہو، مجھے اس سے زیادہ فکر اس چیز کی ہے کہ ان سارے حالات میں ہماری وہ جنریشن جو ابھی جوان ہو رہی ہے، میٹرک کر کے ابھی پروفیشنل لائف کی طرف آ رہے ہیں، انجینئرنگ کر کے جابز کی طرف جا رہے ہیں، یار ان بچوں کا سوچیں آپ ان کے لیے کیا ایگزامپل کریٹ کر رہے ہو، آپ ان کے لیے یہ ایگزامپل کریٹ کر رہے ہو۔ دیکھیں سر میں آپ کو ایک قصہ سناؤں، اس سے احتساب سے مذاق بن گئے، ہم ہر شام بیٹھ کے اس پہ گپ شپ لگتی ہے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، آپ اپنے نوجوان نسل کی مستقبل سے اب گپ شپ کر رہے ہو، وجہ اس کی یہ میسج اس کو یہ ہے کہ کھل کے کھاؤ، کھل کے مزے کرو، پیسہ بناؤ، قانون کو اپنے گھر کی باندھی بناؤ، اور آخر میں جا کے عمر حج بھی کر کے آ جاؤ۔ چلیں، ایک ریفرینڈم کا مطالبہ کیا تھا 1996 میں کرپشن کے خلاف نواز شریف صاحب نے، ایک چھوٹا سا ریفرینڈم، یہ گیلپ کا سروے آیا 1-2 دن پہلے جس پہ بڑی بات ہوئی، یہ ریفرینڈم کا مطالبہ کر رہے تھے صدر پاکستان سے اس وقت نواز شریف صاحب کے ریفرینڈم کروائیں کرپشن پر، ورنہ عوام خود کر لیں گے، انہوں نے کہا کہ میں جاؤں گا عوام کے اندر ریفرینڈم لے کر۔ ایک سروے آیا جی گیلپ کا، وہ گیلپ کا سروے بڑا دلچسپ سروے ہے، وہ سروے یہ نہیں تھا کسی جگہ پہ بھی، سوال اس میں عمران خان صاحب سے بھی ریلیونٹ پوچھنے چاہیے تھے، کیا عمران خان صاحب کو پارٹی کے اندر
इन लोगों का एहतसाब करना चाहिए था या नहीं, जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब का? ये सवाल होना चाहिए, बिल्कुल ये सवाल होने चाहिए कि सियासी जमातों के अंदर से एहतसाब का अमल शुरू होना चाहिए। लेकिन साथ ही ये सवाल भी बनता है कि क्या वजीर आजम से आगाज होना चाहिए या नहीं? ये सवाल नहीं पूछा, ये तो सवाल बड़े पूछे इमरान खान, और उसका ट्विस्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग कि अगर उनकी अपनी ऑफशोर कंपनी थी तो ये बदयानती की उन्होंने मियां साहब से इस्तीफा मांग के। इज दैट अ क्वेश्चन फॉर गैलप टू आस्क कि क्या वो बदयानत है? और ये नहीं पूछा कि वजीर आजम साहब का से एहतसाब शुरू होना चाहिए कि नहीं। दिस इज अनदर। चांद साहब बड़ी देखिए, जो सर्वे करवाते हैं इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इनकी फंडिंग कहाँ से होती है? ये एक हमारे मुल्क में जब ड्रामा चलने के लिए सबसे बड़ा सर्वे ये है कि आज आप चले जाएं इलाकों में, आप हर मकतबा फ़िक्र से पूछ लें, जिस आपके पास जाना चाहते हैं, यकीन मानिए ये जो आने वाला इलेक्शन है काशिफ भाई, ये इलेक्शन करप्शन के नारे पे होगा। ये मैं आपको बता दूं। आप सही कह रहे हैं। आप ये जिसका पिछला इलेक्शन हुआ था, ये इलेक्शन पिछला इलेक्शन आपके खिलाफ करप्शन के नारे पे हुआ था, इलेक्शन नून के खिलाफ करप्शन के नारे पे। मेरी बात सुने, हमारा इलेक्शन हुआ था लोड शेडिंग, उस वक्त नारा था, ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया था लोड शेडिंग को। और फिर वो इलेक्शन अगर उसी तरह इलेक्शन हुआ तो फिर तो फायदा भी कोई नहीं 2013 की तरह, फिर तो मेरे ख्याल लड़ने की जरूरत भी नहीं है अगर उस तरह का इलेक्शन हुआ। लेकिन इस इलेक्शन में मैं समझता हूँ कि डिस्कशन ये पनामा लीज का जवाब देना पड़ेगा, मनी ट्रेल बतानी पड़ेगी। लेकिन इसमें एक सवाल ये भी था कि क्या आप मुतमईन हैं मियां नवाज शरीफ और इस मौजूदा हुकूमत परफॉर्मेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ? 51% फेवरेबल रिस्पॉन्स, 54% माफी चाहता हूं, जो सेटिस्फाइड है या टू सम एक्सटेंट सेटिस्फाइड है। ये हुकूमत के लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, ये हुकूमत खुश होनी चाहिए, ये जवाब देखकर प्राइम मिनिस्टर को खुश होना चाहिए, होना तो चाहिए। ये और पैनामा लीक्स इसको कंपेयर, वो कहते हैं ये अगला इलेक्शन इस चीज तो पे इसके जब आपके अपने एमएनएस बजट वाइंड अप स्पीच के में वॉकआउट कर जाएं तो इस सर्वे में जब आपके अपने वर्कर मुतमईन नहीं होंगे, जब आपके अपने लोग, जब आप जाएं ना देहातों में, आज आप जाएं छोटे छोटे शहरों में, मैं एक दिन बुलवाल सिटी गया तो 18 घंटे लोड शेडिंग है। और काश्तकारों के पास जाएं उनका हाल क्या है? कल और हॉस्पिटल में जाएं ना छोटे बीच कल और आज, कल मैं कैबिनेट डिवीजन पे बोला हूँ, आज मैं वाटन पावर पे बोला हूँ। दोनों दफा मैंने कौमी असेंबली में एक ही सवाल रखा है। देखें ये सर्वे वगैरह ठीक है, किसी की नीयत पे शक नहीं करना चाहिए, सवाल ये है कि कितना ही रिप्रेजेंटेटिव है पूरे पाकिस्तान का। लेकिन मेरा सवाल ये है, आज पाकिस्तान में मुझे बताएं, क्या काशिफ अब्बासी अगर एक आम आदमी है, क्या वो डिसएनफ्रेंचाइज नहीं है? मुझे बताएं। स्टेट वो अपना नहीं, आप तो दाल की जगह मुर्गी खानी पड़ रही है पाकिस्तानी। मेरे भाई सुने, क्या बात कर रहे हैं? मेरे भाई कैसे? चौधरी एतजाज साहब वो लॉयर मूवमेंट में कहते थे ना कि रियासत होती है माँ जैसी। अब मुझे बताएं, सौतेली माँ भी ऐसा नहीं करती जो हम अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। किस तरह? देखें, इस मुल्क में अगर आप आम आदमी हैं, पिव में जाएं, मरें जाके। अगर आप आम आदमी हो, मैंने कौमी असेंबली में आज बात की है और उसका मैं रिकॉर्ड निकाल के मैं चलाऊंगा सोशल मीडिया पे। मैंने सवाल उठाया सारे सेनेटर से, सारे पार्लियामेंटेरियन से, सारे एमपीए से सवाल है, आप में से कितनों के, और मैं उसमें शामिल हूं, कितनों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? कितने एमपीएस एमएनए सेनेटर सरकारी अस्पताल में इलाज करते हैं? कितने करते हैं? प्रोविंशियल इशू, कितने करते हैं? सबसे सवाल है ना, सबसे सवाल है। डिफेंड ना करें उनको, डिफेंड ना करें उन लोगों को। इसका जिम्मेदारी आपके सूबे पे भी उतनी है ना? सब पे है, सब पे है। और एक और चीज भी देखें, जो इसहाक डार, ब्रेक लेने दे, मेरा वक्त बहुत कम। जो इसहाक डार साहब ने कहा कि अगर दाल नहीं है तो मुर्गी खाएं, दिस इज एग्जैक्टली द सिचुएशन कि अवाम की सिचुएशन क्या है? दिस अ डिस्कनेक्ट। अवाम लोड शेडिंग में रुल रहे हैं, अवाम लोड शेडिंग में रुल रहे जाती थी, गरीब आदमी कहता था सर दाल रोटी खा के गुजारा कर। अवाम लोड शेडिंग में रुल रहे हैं और उनके लीडर्स कौमी असेंबली में सूट टाई पहन के सोच रहे हैं कि लोड शेडिंग कैसे खत्म होगी। ठीक, एक ब्रेक के बाद बुखारी माफी चाहते हैं, आपका फिर कनेक्शन हमारा डाउन हो गया था। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप ही से शुरू करूंगा कि आप किधर जाना है इस सर्वे को लेकर। ये सर्वे ज्यादा है या ये लोग जो कह रहे हैं कि पैनामा लीक्स अगला इलेक्शन का मेजर इशू होगा? एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। बुखारी साहब, क्या अगले 10, 15, 20 साल बाद अगर अल्लाह ने जिंदगी दी, हम बैठ के ये बातें इसी तरह कर रहे होंगे? कैरेक्टर बदल जाएगा, इल्जामात वही होंगे पाकिस्तान में? क्या ऐसे ही होगा? काशिफ, मैं आपकी पहली बात का जवाब दे लूँ तो एक तो आपने सर्वे के हवाले से पूछा था, ये सर्वे की ना पहले कभी इस मुल्क में कोई हैसियत थी ना कहीं है। ये एडवर्टाइजिंग कंपनियों की तरह से पैसे दे के जितने सर्वे आप कहें मैं आपको करवा देता हूँ, जो मर्जी नतीजा आप उससे अखज़ करवा लें। ना ही ये सब्सिट्यूट हो सकता है अवामी रेफरेंडम का, जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। मैं आपके प्रोग्राम में एक नई बात करने लगा हूँ, वो ये है कि आवे का आवा इसलिए बिगड़ा हुआ है और एहतसाब इसलिए किसी का नहीं हो सकता कि ज़रा इलेक्शन कमीशन पे आ जाएं
آرٹیکل 62 63 کے بعد کسی اور احتساب کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ اگر اس پہ صحیح طریقے سے عمل ہو جائے اس کو چھوڑ دیجئے. اگر وہاں سے کوئی بچ نکلے اگلا جال جو ہے وہ آپ کی عدلیہ کو لگانا چاہیے کہ جو آپ کی سپیریئر جوڈیشری ہے وہ ان پولیٹیشین کا ناطقہ بند کرے. وہاں جو حال ہے اس کی تفصیل میں نہ جائیے گا, پھر میری پکڑ ہو جائے گی. آپ کو پتہ ہے عدلیہ کی جو سنہری تاریخ ہے وہ ویسے ہی سونے کے لفظوں سے لکھنے کے قابل ہے. اس کے بعد آپ آ جائیے نیب, جب اپوزیشن کا لیڈر اور وزیر اعظم مل کے اس کو طے کریں گے کہ کس نے ہونا ہے, وہ کیا انصاف کر کے دے گا کسی کے بارے میں. اس کے بعد آ جائیے ایفیکٹیولی بخاری صاحب ہم یہی بحث کر رہے ہوں گے 20 سال بعد بھی الحمدللہ. بالکل 20 سال بعد نہیں, اگر ہماری زندگی اس سے زیادہ ہوئی اس کے بعد بھی یہی بحث ہو رہی ہوگی. انہوں نے کچھ نہیں کرنا, یہ ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹری ہیں, ایک دوسرے کو بچانے کے راستے خود تلاش کرتے ہیں. کیانی کا کیا ہوا یہ بتا دیں, سیاستدانوں کو چھوڑ دیں, وہ ایک آرمی چیف تھا, اس کا کیا ہوا جس کا پکڑا گیا؟ جس کو آپ نے بنایا اس کو افیکٹو بنائے نا. وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ بناتے ہیں پھر پوچھتے ہیں ہم سے ان کا کیا ہوا, فوجیوں سے پوچھتے ہیں بتا دو اس کا کیا ہوا, کریں نا نیب کو افیکٹو. 4 دن اس کی خبر آئی تھی کہ اس کے اوپر کیس چل رہے میں نام ڈالا اس کا. نہیں لیکن کیا ہوا کہ اربوں روپے کھا گئے, پھر کیا ہوا؟ آپ کدھر ہیں, آپ نے کام, آپ کو اسی لیے ووٹ دیے نا جی, آئیں یہ ملک ٹھیک کریں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم 20 سال بعد بھی یہ جو نعرے پہلے لگ رہے تھے وہ 20 سال بعد بھی وہی لگ رہے ہیں. ملک ادھر ہی ہے, وہی فوجی ہے, وہی جج ہے, وہی جرنلسٹ ہے, وہی سیاستدان ہے. این جی رہے گا اگلے 20 سال بعد. نہیں کاشف, اتنی مایوسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. آج سے 20 سال پہلے ہم اس طرح بیٹھ کے وقت حکومت پر بات نہیں کر سکتے تھے, نہ کوئی سنتا تھا. مگر اس کا کریڈٹ بھی کسی سیاستدان کو نہیں جاتا بھائی صاحب, خدا کے لیے. چلو ٹھیک ہے سر, آپ کو جاتا ہے, مشرف کو جاتا ہے. میں بخاری صاحب چلو کریڈٹ آپ لے لیں یار, ہم نہیں لیتے کریڈٹ کو چھوڑیں. نہیں مجھے تو نہیں چاہیے, میں ویسے کہہ رہا ہوں اگر آپ نے بحث نہیں کرنا, میں بحث نہیں کرتا. آپ اچھی خبر دینے لگے. کوئی مجھے دیکھیں میری بات سنیں, کوئی ایک ادارہ بتائیں جو آپ نے پچھلے 10 سال میں ٹھیک کیا. کے اندر پولیٹیکل چل سب چھوڑیں, کوئی ایک ادارہ بتائیں جو 10 سال میں ٹھیک کیا ہو. 10 سال میں دیکھیں نادرا آپ کا ٹھیک ہوا ہے, پہلے سے بہتر ہوا ہے. جوڈیشری آپ کی پہلے سے بہتر ہے. خراب کس کے دور میں تھا؟ جوڈیشری آپ کی پہلے سے بہتر ہے, میڈیا آپ کا پہلے سے بہتر ہے. میں دیکھیں نا ادارے, اتنی مایوسی کی ضرورت نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس میں آپ نے کیا کردار ادا کیا؟ اس میں دیکھیں کردار کسی نہ کسی کا, سارا سیاستدانوں کو آپ نہ بھی دیں نا تو کئی سیاستدانوں کو بھی آ جاتا ہے. اب پورا آپ دیکھیں نا پولیٹیکل کلاس کو آپ اس نہیں کر رہے, لیکن سر ان کی کارکردگی کا یہ آڈٹ ہے. دیکھیں مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا کیا. میں چلیں آپ کے ساتھی سے پوچھ رہا ہوں, کچھ ٹھیک ہوا اس میں پچھلے 8 سال میں, جو 8.5 سال ایک پولیٹیکل گورنمنٹ جمہوری رہی؟ آپ 10 سال کی بات کر رہے ہیں, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ 2013 اور آج کے جو 2016 کا پاکستان ہے اس میں مجھے روڈیں زیادہ ہو گئی, برج زیادہ ہو گئے ہیں, لیکن ادارے ادھر ہی کھڑے ہیں. نہیں کاشف, اس میں مجھے فرق جو محسوس ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ آج آپ ذرا پروٹوکول کے ساتھ روڈ پہ کسی کے ساتھ زیادتی کر کے تو دیکھیں, 1 منٹ میں وائرل ہو جائے گا, لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. لوگ اب کھڑے ہونا, آپ کچھ نہیں کر رہے, کھڑے ہونا پولیٹیشین کچھ نہیں کر رہے, شروع ہو گئے ہیں. آپ سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا کی بات کر رہے ہیں. How is it possible that you take the politicians out of the system اور آپ کہیں کہ تم سب کچھ کرو, ہم دیکھیں سب نے مل کے کرنا ہوتا ہے. پولیٹیشینز ایکسپیکٹیشن اس لیے زیادہ ہے کہ وہ آپ کے محلے میں آ کے کرتے ہیں ناک ناک ناک, کاشف مجھے ووٹ کرو میں سب کو ٹھیک کروں گا. یہی وہ بات ہے جس پہ ہم کہتے ہیں کہ سب کا تیا پانچا کرو میاں صاحب, لیکن سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع تو کرو. چیریٹی begins at home. کاک نہیں ہونا, اسی تنخواہ پہ سب کام کریں. اگلے سال, اگلے 20 سال بعد بھی ایسے. کاشف اس تنخواہ پہ ہم کام نہیں کریں گے, آپ نہیں کریں گے, ٹھیک کریں گے. چلو اللہ کرے ٹھیک کریں گے. مایوسی کفر ہے, مایوسی گناہ ہے, مایوسی گناہ ہے. اللہ کرے, ہم تو اپنی کوشش جاری رکھیں گے. ہم آپ کے ساتھ. 2 کام ہے, ایک پبلک کو تھوڑا سا کریکٹر دیکھ کے ووٹ دینا پڑے گا, ایک پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے کریکٹر دیکھ کر ٹکٹ دینا پڑے گا. چاند صاحب یہ دونوں کا کام ہے, دونوں کام ہے. ٹھیک, پولیٹیکل پارٹیز کے اندر احتساب کرنا پڑے گا. بہت شکریہ ناظرین, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.